بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں نظر فرید احمد، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ عربی، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج ساہیوال، آپ کو آج کے اس آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کے اس لیکچر کا عنوان ہے سورہ انفال آیات 29 تا 37 با محاورہ ترجمہ و مشقی سوالات۔ عزیز طلباء، سبق کا باقاعدہ آغاز سے پہلے اس کے مقاصد کو مد نظر رکھیے گا۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں پر کیے گئے انعامات سے آگاہی، ہجرت مدینہ کے موقع پر کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکر یعنی جو چال چلی گئی، سازش کی گئی، اس کے بارے میں آگاہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت للعالمینی اور اسلامی شاعر کے بارے میں آگاہی، اور طلبہ میں آیات کے بامحاورہ ترجمہ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ عزیز طلبہ، سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ سورہ انفال کی آیات 1 تا 28 تک جو مضامین آپ نے پڑھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آج کا جو سبق ہے اس کے ساتھ آپ کو زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی اور ربط قائم ہو جائے گا، جس سے سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عزیز طلباء، آپ نے سورہ انفال کے شروع کی آیات کو پڑھا، انفال کے لغوی معنی کو آپ نے پڑھا، اس کا معنی زائد مال اور یا اضافی مال کے میں آتا ہے، اور اس میں اس کی تقسیم کا ذکر ہے۔ اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد مال غنیمت ہے۔ تو قرآن پاک کی اس صورت میں مال غنیمت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور پہلی آیت میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب کر کے پوچھا گیا ہے، یسألونک عن الانفال، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ کے سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیں قل الانفال للہ ورسول، کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم کے ابتدائی احکامات تھے، بعد میں تدریجاً اس کے احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اس کے بعد سورہ انفال کی اگلی آیات میں مومنوں کی 5 صفات کا ذکر ہوا ہے کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح ان آیات مبارکہ میں 5 صفات کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو آیات آتی ہیں ان میں اللہ رب العزت کی منشا کا ذکر ہے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے منشا اس لیے یہ تھی کہ حق کو غالب کر دیا جائے، حق کو واضح کر دیا جائے، باطل کو علیحدہ کر دیا جائے، لیحق اللہ الحق ویبطل الباطل، حق غالب آ جائے، حق واضح ہو جائے اور باطل ہو جائے، دونوں میں فرق آ جائے۔ تو ان آیات کے بعد اگلی آیات میں سورہ انفال کی جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں ان میں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ہی اس کے اسباب میں تو قرآن مجید میں ان 2 گروہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک گروہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلے پہ مشتمل تھا، جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ ابو جہل کی قیادت میں جو مکہ سے مسلمانوں پر مدینہ میں حملہ کرنے کی غرض سے آ رہا تھا تاکہ مسلمانوں کا نعوذ باللہ قلع کما کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 2 گروہوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کو آپ قدرت حاصل ہوگی، آپ کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ آپ کے تصرف میں لایا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھا کہ جب مسلمانوں پہ جنگ مسلط ہو جائے تو مسلمانوں کو جنگ میں پیٹھ نہ پھیرنے کا حکم دیا، اور یہ سب سے بڑا کبیر جرم ہے کہ جب جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے
تو پھر دم دبا کر بھاگنا نہیں، پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں، یہ مردان حق کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جب آپ میدان جنگ میں اتر آئیں تو پھر پسپائی کا اور بزدلی کا اور بے دلی کا مظاہرہ کرنا یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو ان آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھا کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی، نصرت کی مسلمانوں پر، بارش کا برسانا، نجاست کا دور کرنا، اس طرح کے دوسرے انعامات کا ذکر ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد شر الدواب یعنی کافروں میں سے وہ لوگ جانداروں میں بدتر اور بدترین لوگوں سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے جو حق کو نہیں مانتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین، کہ اللہ کے نزدیک وہ جانداروں میں بدتر ترین ہے، بدترین جاندار وہ ہے جو حق کو مانتے نہیں، جو حق کا انکار کرتے ہیں، جو حق کو دیکھ کر نابینا ہے، جو حق کو سن کر ان کی سماعتوں میں حق کی آواز پڑتی ہے لیکن ان کا دل اس حق کی آواز کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ مختصر جو ہے صاحب کا واقفیت، اس کا جائزہ ہم نے لیا تاکہ آنے والے سبق کو ہم اچھے طریقے سے ذہن نشین کر سکیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کی تلاوت اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب اس آیہ مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے آیہ مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ سنا اور پڑھا۔ اب اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے مختصر نکات، ان کی تشریح بیان کی جاتی ہے تاکہ اس کا ترجمہ کرنے میں آپ کو مزید آسانی ہو۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں تقوی کے انعامات بیان کیے گئے ہیں کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اگر تم تقوی اختیار کرو گے یعنی خدا سے ڈرو گے تو انعام کے طور پر اللہ کیا کرے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا۔ یجعل لکم فرقان، وہ امر فارق پیدا کر دے گا۔ فرقان سے مراد عزیز طلبہ، مراد یہ ہے کہ علم و ہدایت ہے، ایسا علم و ہدایت جس کے ذریعے سے انسان ہدایت اور گمراہی، حق اور باطل، حلال اور حرام، خوشبختی اور بدبختی اور لوگوں کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ امتیاز جس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا، دنیا میں غلبہ اور آخرت میں دائمی نعمت ہے۔ دشمنوں کو ذلیل اور ہلاک کر دے گا اور تمہارے دلوں کو ایسی ہدایت کر دے گا کہ اس کی وجہ سے تم بآسانی حق و باطل میں فرق کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ صاحب تقوی مومن کو فرقان کی نعمت عطا کرتا ہے، یعنی اس کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہے، متقین کو یہ جو انعام عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا انعام ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اللہ رب العزت کفارہ فرما دے گا تمہاری جانب سے تمہارے گناہوں کا، یعنی تمہاری برائیوں کو دور فرما دے گا۔ کہ مومن ہے، وہ متقی ہے، تو اس کا پہلا انعام اس کو حق اور باطل میں تمیز، اور دوسرا جو انعام ہے وہ اس کے گناہوں سے دوری ہے، اس کے دل میں گناہ کے بارے میں نفرت پیدا ہو، تو یہ بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے کہ وہ تمہیں بخش دے گا، یعنی تمہاری توبہ کے سبب یا اپنی غفاریت کے سبب تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ عزیز طلبہ، یہ مختصر تشریح پیش کی آیہ مبارکہ کی۔ اب اگلی آیہ مبارکہ آیت نمبر 30 اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا
اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس آیہ مبارکہ اور اس کے ماورا ترجمہ کو دیکھا، پڑھا اور سمجھا۔ اس کے بعد مزید اس کی تفہیم کے لیے ہم آیہ مبارکہ کی مختصر نکات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کفار کی سازش کو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں بے نقاب کیا ہے۔ یمکر بک الذین کفروا، وہ کفار آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ عزیز طلبہ، دار الندوہ سے مراد وہ ایسا گھر تھا مشاورت کا جہاں پہ قریش کے معززین بیٹھا کرتے تھے اور وہ مل بیٹھ کے قریش پہ وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو ان فیصلوں کے حوالے سے سب سے بڑا جو مقام تھا، وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف یہ تمام رؤسائے قریش وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف تجاویز اور سازشوں کی اور تجاویز دیں۔ ان تجاویز کو اللہ تعالیٰ نے تشت اسبام کر دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی خاص تدبیر کے ذریعے ان کی سازشوں سے بچا لیا۔ وہ تجاویز کیا تھیں، وہ سازشیں اور چالیں کیا تھیں، آئیے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی تجویز انہوں نے دی کہ لیثبتوا کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیڑیاں پہنا کر محبوس کر دیا جائے، یعنی قید کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، ایک تجویز یہ بھی تھی کہ آپ کو قید کر کے ایک چمڑے میں ایک جانور کی، بڑے جانور کی کھال میں آپ کو لپیٹ دیا جائے اور باندھ دیا جائے اور صرف اتنی جگہ رکھی جائے جہاں سے سانس یا تھوڑی سی خوراک دی جائے۔ اس تجویز کو بھی انہوں نے زیر غور رکھا۔ اس کے بعد دوسری تجویز ان کی تھی او یقتلوا کا، جس کو قرآن پاک نے واضح فرمایا کہ نعوذ باللہ وہ آپ کو شہید کر دیں۔ تو ابو جہل جس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس نے ایک تجویز پیش کی کہ قریش کے تمام قبائل میں سے ایک ایک آدمی لے کر اسے تیز تلوار دی جائے اور تمام لوگ بیک وقت حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں تاکہ تمام قبائل آپ کے قتل کے ذمہ دار ٹھہریں۔ اس صورت میں بنو ہاشم آپ کی دیت قبول کرنے پر راضی ہو جائیں گے اور قصاص لینے کے لیے قریش کے تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بڑی گھناؤنی سازش تھی کہ اگر کوئی ایک قبیلہ حملہ کرتا ہے تو بنو ہاشم اس کا قصاص لیں گے، تو اگر تمام قبائل جو ہیں قریش کے، وہ یکبارگی ان کا ایک ایک نمائندہ شامل ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کے گھر کو گھیر کر اور آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی، قتل کرنے کی سازش کرتا ہے، تو پھر قریش اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ سب اسے بدلہ لے سکیں۔ تو یہ اس سازش پر، اس تجویز پر، ابو جہل کی تجویز پر اتفاق کیا گیا اور ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی چنا گیا، جوان، جو ننگی تلوار لے کر انہوں نے آقا علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تیسری تجویز یہ تھی او یخرجوا کا، یا آپ کو مکہ سے باہر نکال کر ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ تجویز بھی زیر اثر تھی اور زیر غور کیا تھی، اس پر غور کیا گیا اور دیکھا گیا تو اس پہ بھی انہوں نے تجویز دی کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ کسی دوسرے علاقے میں جا کے اعلانیہ تبلیغ کریں اور آزاد ہو جائیں اور افرادی قوت بنا لیں اور پھر ہم ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ابو جہل کی اس تجویز پہ اتفاق ہوا کہ نعوذ باللہ علیہ السلام کو مل کر شہید کر دیا جائے۔ تو اس عمل کو پایا تکمیل، اس کبھی عمل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے آقا علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا اور ادھر سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اس سازش اور اس چال کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ کفار کے کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں، صبح جب ہوگی تو آپ وہ امانتیں ان کو لوٹا کر تو آپ بھی مدینہ شریف ہجرت کر لیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بلا خوف و خطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر لیٹ گئے، جو کہ صریحاً ایک موت کا بستر بننے جا رہا تھا ان لوگوں کے لیے، کفار کے بقول کے انہوں نے صریحاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر رکھا تھا۔ تو اس تدبیر کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر کی، ان کی سازش چال کے مقابلے میں اللہ نے اپنی تدبیر اختیار کی۔ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں وہ چال کا لفظ تو استعمال نہیں کرتے،
وہ منفی معنوں میں آتا ہے تو اللہ رب العزت نے تدبیر کی، ان کی ساری چالوں کو الٹ دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کفار کے نرغے سے، محاصرے سے ننگی تلواریں انہوں نے لے کر وہ آپ کے مکان کو گھیرے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی اس آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی، ان کو احساس تک نہیں ہوا، اللہ رب العزت کی تدبیر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں سے خاموشی سے گزر گئے اور انہوں کو احساس ہی نہ ہوا۔ صبح جب ہوئی اور انہوں نے انتظار میں تھے کہ آقا علیہ السلام اٹھیں اور نماز کے لیے گھر سے نکلیں، تو انہوں نے جب دیکھا تو چادر اڑے حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے حضور کے بستر پر، تو انہوں نے کہا تو حضور تو موجود نہیں ہے، تو ہمارا تو علی سے مقابلہ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، تو ناکام و نامراد ہوئے۔ تو اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار کی سازش کا بھی ذکر کیا اور اپنی تدبیر سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر لے جانے کا بھی ذکر کیا۔ عزیز طلبہ، سورہ انفال کی آیت نمبر 31 اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس آیہ مبارکہ کی مختصر نکات کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ تتلیٰ علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا، جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے یہ کلام سن لیا ہے۔ عزیز طلبہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی عبرت آموز حالات بیان کرتے تو قریش مکہ میں سے ایک سردار نضر بن حارث، مکہ کا ایک متمول تاجر، کہانیوں کی مشہور کتاب کلیلہ و دمنہ اور کیسر و کسریٰ کے قصوں کی دوسری کتابیں پڑھا ہوا تھا، تو وہ بڑے غرور سے کہتا کہ ایسی باتیں اور حکایتیں تو میں بھی سنا سکتا ہوں۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، یعنی وہ انتہائی ڈٹائی سے دعویٰ کرتے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی کتاب بنا سکتے ہیں، یعنی یہ لوگ قرآن کی عظمت حقیقی سے آگاہ نہ ہو سکے، قرآن کو جب سنتے تو کہتے قصے کہانیاں، ہم بھی اس طرح کے قصے بیان کر سکتے ہیں، مگر یہ توفیق نصیب نہ ہوئی کہ قبول کریں یا قرآن کے مقاصد اصلیہ تک ان کی رسائی ہو۔ یہ ان کی جہالت، ان کے بغض، ان کے حسد، ان کے کبر نے ان کو ہدایت سے محروم رکھا۔ عزیز طلبہ، آیہ نمبر 32 اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ عزیز طلبہ، اب اس آیت کے تشریح کے حوالے سے چند نکات ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ قَالُوا إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ، اور جب انہوں نے کہا، یعنی کفار نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے، تو قرآن کے حق ہونے کو انہوں نے چیلنج کیا۔ روایات میں ہے کہ نضر بن حارث اور ابو جہل نے آسمان سے پتھر برسانے کی دعا مانگی، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق یہ دعا ابو جہل نے مکہ سے نکلتے وقت کعبہ کے سامنے کی تھی، کہ قرآن کی حقانیت کو چیلنج کیا، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کی حقانیت کو انہوں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ اویتنا بھی عذاب علیم، تو اس عذاب کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے جو عذاب مانگا تھا اس کا ایک نمونہ انہوں نے بدر میں دیکھ لیا، کہ خود ابو جہل اپنے 29 سرداروں کے ساتھ کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، 70 سردار اسیری یعنی قید کی ذلت میں گرفتار ہوئے۔ تو یہ وہ انہوں نے جو عذاب مانگا تھا، عذاب اللہ رب العزت سے، تو وہ عذاب ظاہری طور پہ تو نہ ان پہ نازل ہوا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی شکل میں، تمام مفسرین کا اس پہ اجماع ہے کہ غزوہ بدر کی صورت میں ان پر یہ عذاب نازل فرمایا اور ان کی اس کلام کو باطل ثابت کر دیا۔ عزیز طلبہ، آیت نمبر 33 ترجمہ اور اس کی تلاوت ملاحظہ فرمائیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ عزیز طلبہ، اس آیہ مبارکہ کی تشریح کے حوالے سے چند نکات درج ذیل ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ وما كان الله ليعذبهم، اور خدا ایسا نہ تھا انہیں عذاب دیتا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اپنے لیے عذاب کی دعا کی، جس کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ انہیں عذاب نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے عذاب عام اس امت پر نہیں آئے گا۔ عزیز طلبہ، یہ آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کا سب سے بڑا بیان ہے کہ حضور کے وجود مسعود کی برکت کی وجہ سے ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں ہوا، حالانکہ وہ عذاب کے حقدار تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے عذاب کو پکار رہے تھے اور اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا ہے، تو آپ کی اس شان رحمت کے صدقے ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اور دوسری وجہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے امام ترمذی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امان نازل کیے۔ ایک، جب تک آپ ان کے درمیان ہوں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسری، جب دنیا میں سے میں رخصت ہو جاؤں گا تو ان کے لیے دوسرا ذریعہ امان استغفار قیامت تک باقی رہے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آقا علیہ السلام کے وجود مسعود اور ان لوگوں کے استغفار کی وجہ سے یہ عذاب نازل نہیں ہوا کہ وما کان اللہ معذبہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ مسلمان مکہ میں بہت سارے استغفار کرتے رہتے ہیں اور ان کے استغفار کی برکت کی وجہ سے یہ عذاب رکا ہوا۔ آیت نمبر 34 اور اس کا با محاورہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وما لهم اللہ يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ عزیز طلبہ، اس کی تشریح کے چند نکات ملاحظہ فرمائیں۔ وما لهم اللہ يعذبهم اللہ، اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی مشرکین مکہ کی شرارتیں اور ظلم و شقاوت تو ایسی چیزیں ہیں کہ فوراً عذاب آنا چاہیے تھا۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ توحید پرستوں کو حرم شریف میں آنے یا عبادت کرنے سے طرح طرح کے ہیلے تراش کر روکا جائے، جیسا کہ صلح حدیبیہ والے سال میں انہوں نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کو انہوں نے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور وہ مسجد حرام میں روکتے ہیں داخل ہونے سے، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ وہ یہ قریش کو الزام تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی رفات داں ہیں اور سقایا یعنی پانی پینے پلانے کی خدمتیں سر انجام دیتے ہیں حجاج کے لیے، اور وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ مسجد حرام کی تولیت کا الزام باطل ان کو کس حد تک عذاب سے بچا سکتا تھا؟ وہ حقدار تھے کہ ان کو عذاب ہوتا، کیونکہ ان کی حرکتیں اس طرح کی تھیں اور وہ اپنے آپ کو اس کے متولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ نہ وہ ابراہیم کے طریقے پہ ہیں اور نہ ہی وہ اس کے متولی ہیں۔ اس کے اصل متولی تو وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، یعنی اس کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو اصل دین ابراہیمی کے حامل ہیں اور جو اس گھر کو توحید کی اذان اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت سے اثر نو معمور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل متولی وہ ہیں، نہ کہ کفار۔ عزیز طلبہ،
آیا نمبر 35 اور اس کا باب محاورہ ترجمہ۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ عزیز طلبہ، اس آیہ مبارکہ کے مختلف نکات ملاحظہ فرمائیں۔ وما کان صلاتهم عند البیت، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس کیا تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار طواف کعبہ بالکل ننگے ہو کر کیا کرتے، سیٹیاں اور تالیاں بجانا ان کی نماز تھی، جس میں بے معنی شور و شغب اور لا یعنی لہو و لعب کے سوا کچھ نہ تھا۔ نہ تو ان میں ذکر الہی تھا، نہ ان کو عجز و نیاز جو روح عبادت ہے اس سے کوئی واسطہ تھا۔ تو یہ سراسر اللہ کے گھر کی بے حرمتی تھی، اور وہ نام لیتے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ صریحاً گستاخی تھی۔ اس کو آگے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اس کی حالت کیسی تھی، الا مقام و تصدیہ۔ امام بغوی نے مجاہد کا بیان لکھا ہے کہ قبیلہ عبد الدار کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرتے وقت سامنے آ جاتے، تنگ کرتے، مذاق بناتے اور اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجاتے تھے۔ اس روایت کی روشنی میں مکان کا معنی ہوگا بانچھوں کے اندر انگلیاں داخل کرنا اور سیٹی جیسی آواز نکالنا، اور تصدیہ کا معنی ہوگا تالیاں بجاتے، تنگ کرتے، شور و غوغا کرتے اور مسلمانوں کو بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم پاک میں داخل ہونے سے روکتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اس عذاب کا ذائقہ چکھو۔ عذاب یہاں پہ معنی مراد لیا گیا ہے، مراد کہ غزوہ بدر میں جو ان کو ایک عبرتناک شکست ہوئی وہ ان کے لیے عذاب ثابت ہوا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے وجود، ظاہری وجود مسعود کی برکت کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ان گستاخیوں کا جواب غزوہ بدر میں ان کی ذلت آمیز شکست کی صورت میں لیا کہ بدر کے کافروں اب عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل ہونا اور قید ہونے کے ذریعے عذاب دیا۔ عزیز طلبہ، سورہ انفال آیت نمبر 26 اور اس کا ترجمہ۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون۔ اور جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف پھانکے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، اس آیہ مبارکہ کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں۔ عزیز طلبہ، بدر میں 12 سرداروں نے ایک ایک دن اپنے ذمہ لیا تھا کہ ہر روز ایک سردار کی طرف سے 10 اونٹ ذبح کیا جاتے۔ 10 اونٹ ذبح کرنے کے بعد پھر جب شکست ہو گئی تو ہزیمت خوردہ مجمع نے مکہ پہنچ کر ابو سفیان وغیرہ سے کہا کہ جو مال تجارتی قافلہ لایا ہے وہ سب آپ سے انتقام لینے میں خرچ کیا جائے، یعنی جو تجارتی قافلے کا منافع ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام میں خرچ ہوگا۔ چنانچہ سب اسی پہ راضی ہو گئے۔ اسی طرح کے خرچ کرنے کا یہاں ذکر ہے۔ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے معرکہ احد کے لیے عرب میں سے جو لشکر اکٹھا کیا تھا، اس کے علاوہ 2000 احابیش کو اجرت پر جنگ کے لیے تیار کیا کہ وہ آپ کے ساتھ قتال کریں، اور ان پر 40 اوقیہ سونا خرچ کیا تھا۔ اس وقت ایک اوقیہ سونا 42 مسکال سونے کے برابر تھا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، لیکن ان کا یہ سب مال ضائع ہو کر انہی کے لیے دنیا میں باعث ندامت اور حسرت ہو جائے گا، کیونکہ مال بھی جائے گا اور مقصد بھی حاصل نہ۔ تو یہ کفار کے تمام تر مال اور اسباب اور سازشیں ان کے کسی کام نہ آئیں۔ ان کا سونا خرچ کرنا، ان کے اونٹ ذبح کر کے دعوتیں کھلانا، لوگوں کو اکٹھے کرنا، اسلام کے راہ میں روکنے کے لیے مال خرچ کرنا،
کسی کام نہ آیا اور بالآخر اللہ رب العزت نے حق کو غالب کر دیا۔ عزیز طلبہ، آیا نمبر 37 اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس آیت کی وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ عزیز طلبہ، قیامت کے روز ناپاک اور پاک بالکل الگ الگ ہو جائیں گے۔ کافر اور مومن کے درمیان خلط ملط باقی نہیں رہے گا۔ سب کفار کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر کے انہیں جہنم میں جھونک دے گا، اور اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی مال و دولت کے جو انبار لٹائے تھے وہ سب رائے گاں گئے۔ انہوں نے جو کاوشیں اور قربانیاں باطل کو کامیاب کرنے کے لیے دی تھیں، ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، وہ سب بیکار گئی۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ناپاک سے مراد وہ مال ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کیا۔ کفار کا وہ مال جو انہوں نے آقا علیہ السلام کی دشمنی میں صرف کیا تھا، اور پاک سے مراد وہ مال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد میں مسلمانوں نے صرف کیا۔ دونوں کو اللہ واضح فرما دے گا۔ دنیا میں بھی قدم قدم پر انہیں ہزیمت اٹھانا پڑی کفار کو، اور قیامت کے روز بھی انہیں آتش جہنم کا ایندھن بننا پڑا۔ ان کا وہ مال حق کو روکنے کی خاطر جو انہوں نے استعمال کیا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا آیات 29 تا 37 کا ترجمہ با محاورہ۔ اب ان آیات سے متعلقہ مشکل الفاظ اور ان کے معنی ملاحظہ فرمائیں۔ لیثبتوا، قید کر دیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کفار کے مکر میں سے ایک مکر یہ تھا، سازش یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ قید کر دیں۔ اساطیر الاولین، اگلے لوگوں کی حکایتیں، یعنی کفار مشرکین یہ کہتے تھے قرآن مجید میں جب قصص بیان کیے جاتے تو کہتے یہ اگلے لوگوں کی حکایتیں۔ مکاءن، سیٹیاں، یعنی کفار سیٹیاں بجاتے تھے نماز کے دوران، حرم پاک میں ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھی۔ تصدیہ، تالیاں۔ فیرکمہ، وہ جمع کرے اسے، یعنی کفار کا مال قیامت والے دن اللہ رب العزت جمع فرمائیں گے اور ان کو جہنم کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے مشقی سوالات کے حوالہ سے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھے۔ آگے ہم مشقی سوالات اور ان کے جوابات ملاحظہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا تو اب ان سوالات کے جوابات انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ اس سبق میں تقویٰ کے مندرجہ ذیل انعامات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حق اور باطل میں فرق و امتیاز کی قوت کا پیدا کرنا۔ کہ تقویٰ کا یہ انعام ہے کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں حق اور باطل میں فرق و امتیاز کرنے کی قوت اور اس کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے گناہ مٹا دینے کی خوشخبری ہے۔ یکفر عنکم سیئاتکم، ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا انعام یہ کیا کہ برائیوں سے دوری اور اجتناب کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا گناہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور چوتھا انعام ہوا گناہوں سے بخشش کے بعد اجتناب اور دوری، اور اس کے بعد آخر میں غلطی اور گناہوں سے معافی۔ عزیز طلبہ، یہ پہلا سوال مشق اور اس کا جواب آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ہم دوسرے مشقی سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ عزیز طلبہ، اس آیہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کے طرف سے کیے گئے مکر اور آخری فیصلے کی طرف اشارہ ہے کہ قریش کے رئیسوں کا اجتماع دار الندوہ میں ہوا
کفار کی تدبیریں یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قید کر دیں، قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک عالی نسب اور تیز دست جوان منتخب کیا جائے اور سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نعوذ باللہ تمام کریں تاکہ کسی ایک قبیلہ پر وبال نہ آئے۔ اس تدبیر یعنی اس رائے پر اتفاق ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے آدمی بھی نامزد ہو گئے اور قاتلوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹایا اور ان کو کفار کی طرف سے رکھی گئی امانتوں کو لوٹا کر مدینہ شریف ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہوئے کفار کی آنکھوں میں جھول جھونک کر ان کے درمیان سے نکل گئے، اور کفار کو تب معلوم ہوا جب انہوں نے حملہ کی خاطر آپ کے بستر پر چادر میں لیٹے شخص کو اٹھایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پایا۔ یہ امر ان کے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین کے مکر سے بچا لیا۔ عزیز طلبہ، یہ مشقی سوال میں سے دوسرا سوال اور اس کا جواب آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو بخوبی اس سوال کے جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ عزیز طلبہ، کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن حق ہے اور تیری طرف سے نازل کیا گیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب دے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب تک لوگ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہوں گے تو اللہ ان کو کیوں کر عذاب دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرمائے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 4 مدرجہ ذیل آیت کا مفہوم بیان کریں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کی وجہ سے کہ حضور جب تک ان میں موجود ہیں ان پر یعنی کفار پر عذاب نہیں آ سکتا، اور جب تک مسلمان بخشش مانگ رہے ہیں تب بھی انہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بیجوز ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ اور جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائے گا۔ مفہوم عبارت یہی ہے کہ کفار کا مال خرچ کرنا مسلمانوں کو اللہ کے دین کی سربلندی سے روکنے کے لیے ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کے سارے مال کو جمع فرما کر ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے مشقی سوالات اور ان کے مفصل جوابات۔ اب مشقی کا ملاحظہ فرمائیں۔ تمام طلبہ ان آیات کے بعد محاورہ ترجمہ کو زبانی یاد کریں گے، آیات میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معانی یاد کریں گے، مشقی سوالات کے جوابات یاد کر کے تحریر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔